الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: اور یاد کر جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑنے والے پکڑے، پھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ ایک اور قصہ حیات بعد الموت کے بارے میں ہے، جیسے کہ پچھلی آیت کا قصہ ہم نے پڑھا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کرتا ہے۔ معاذ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اللہ کی قدرت کی شک کی بنا پر نہیں تھا، وہ اللہ کی قدرت پر اور مرنے کے بعد زندگی پر پورا یقین رکھتے تھے۔ وہ اطمینان قلب اور شرح صدر کے لیے اپنی آنکھوں سے اس منظر کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، اور مشاہدے کی آرزو کا ہونا انبیاء کی شان کے منافی نہیں۔ انہیں علم الیقین تو حاصل ہوتا ہے، وہ عین الیقین اور حق الیقین کی مقام تک رسائی چاہتے ہیں۔ یہ مقام عام انسانوں کو تو صرف قیامت کے دن ہی حاصل ہوگا، جب وہ احیاء اموات کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو بعض اوقات دنیا ہی میں ایسے مناظر دکھا دیتا ہے جو ان کے باطنی مدارج اور مقامات میں ترقی کا باعث ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو اور مانوس کر لو کہ گویا جب ان کو آواز دو تو وہ تمہاری طرف چلے آئیں۔ پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ تفسیر کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور ان 4 پرندوں کے سر ایک پہاڑ پر، ان کے دھڑ ایک پہاڑ پر، ان کے پیر ایک پہاڑ پر، اور ان کے جو ہیں وہ پر وہ ایک پہاڑ پر رکھ دیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے حکم سے جب انہوں نے ان کو آواز دی تو وہ چاروں جو ہے وہ جڑ کر اور جاندار ہو کر اور جو ہے ان کی طرف ویسے ہی بھاگے ہوئے آئے جیسا کہ ان کے ٹکڑے کرنے سے پہلے ان کی کیفیت تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ایمان بالغیب، ایمان بالمشاہدہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اور اس کے ساتھ وہ الحکیم ہے، اس کی حکمت بھی مطلق ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی کام میں بے عدلی کا ہونا، کسی غلطی کا ہونا یا کسی ظلم کا ہونا ناممکن ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن پر ایمان دے جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اس کو پڑھنے والا بنا جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھنے والا بنا جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرنے والا بنا جیسا اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کی تبلیغ کرنے والا بنا جیسا اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔